جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ افغانستان میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور اب طالبان کا جو ہے تقریباً کابل کے علاوہ پورے ملک میں ہی ان کا قبضہ ہو گیا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ خون نہیں بہا اور طالبان لگتا ہے کہ بڑی آسانی سے ایون مزار شریف اور لشکرگاہ جیسے مشکل شہروں میں بھی اپنا قبضہ کر لیا۔ کل جو ہم نے بات کی تھی کہ جو ہے صدر اشرف غنی کو اب صدارت سے الگ ہو جانا چاہیے، تو کل ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں آغا اقرار، انہوں نے ایک کہا کہ وہ استعفیٰ تو نہیں دیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال، ہمارے آغا صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ جو صدر غنی ہیں یہ باہر بھاگ جائیں گے، کہاں جائیں گے اس کا پتہ نہیں ہے، شاید بھارت چلے جائیں یا بھارت ان کو پناہ دیتا نہیں دیتا، آئی ڈو ناٹ نو، یا یو ایس یا کسی اور ملک، یا فار دیٹ میٹر دوحہ، جہاں وہ جلا وطنی میں افغانستان کی حکومت بنائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا دوستو کہ 1996 میں جب طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا اور کابل میں بھی قبضہ کر لیا، تو انہوں نے اپنی حکومت بنائی اسلامک ایمریٹ افغانستان، لیکن اس وقت کی جو حکومت تھی، پروفیسر برہان الدین ربانی صدر تھے اور گلبدین حکمت یار اس زمانے وزیر اعظم تھے، تو پروفیسر برہان الدین ربانی چلے گئے پنجشیر، کیونکہ اس وقت 1996 میں طالبان پورے افغانستان پہ کنٹرول نہیں کر سکے تھے، اور پنجشیر کا جو علاقہ تھا جو احمد شاہ مسعود کے قبضے میں تھا، جو ان کا علاقہ ہے، تو وہاں پہ ایک حکومت انہوں نے بنائی پروفیسر برہان الدین ربانی نے، اور دنیا جو تھی وہ انہی کے ساتھ ڈیل کرتی تھی، بلکہ یو این نے بھی مجھے یاد ہے کہ انہی کی ریپریزنٹیشن تھی، اور باقی ممالک میں بھی سفارت خانے جو تھے انہی کو رپورٹ کرتے تھے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ صدر اشرف غنی کے ذہن میں ہو کہ اگر طالبان طاقت کے ذریعے قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر ایک گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی جائے گی جو ان کے بقول ٹرو ریپرزینٹیو ہوگی افغان عوام کی، اور وہ دوحہ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ چونکہ طالبان کا بھی آفس دوحہ میں موجود تھا، تو بعید نہیں ہے کہ قطر یہ بھی کر دے کہ ان کا بھی ایک آفس جو ہے یا گورنمنٹ ان ایگزائل دوحہ میں اسٹیبلش ہو جائے، تو یہ ممکن ہے۔ اور پھر دیکھا یہ جائے، دنیا یہی دیکھے گی کہ طالبان اپنے آپ کو کس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پریشر کے طور پہ بھی بلڈ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو دنیا بھر میں سفارت خانے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت سفیر ہیں وہاں پہ، یا جو زیادہ تر وہاں پہ مین پاور ہے، وہ بنیادی طور پہ اشرف غنی یا ندرن الائنس یا این ڈی ایس جو کے لوگ ہیں، جو آپ کہہ لیں نان پشتون جو ایلیمنٹ ہے، ان کو زیادہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو وہ شاید اپنی لائلٹیز اس طرح جلدی تبدیل نہ کریں، تو یہ بھی طالبان کے لیے ایک مسئلہ تو ہو سکتا ہے۔ تو ابھی جہاں تک اب دیکھیے جلال آباد ترخم تک بھی طالبان کا آج کنٹرول ہو گیا، آج 15 اگست ہے، اور اب صرف کابل کا رہ گیا معاملہ۔ آج عبداللہ اور جو افغانستان کے سابق صدر حامد کارزائی، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوحہ میں اب اتھارٹیٹیو ڈیلیگیشن بھیجوایا جائے گا۔ کل اشرف غنی نے تقریر کی اور آج ان کی ملاقات ہوئی، تو بھئی پہلے آپ کیا کرتے رہے؟ پہلے جو آپ ڈیلیگیشنز بھیجواتے رہے، کیا ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ اس دفعہ آپ اتھارٹیٹیو ڈیلیگیشن بھیجوائیں گے؟ تو پہلے آپ مذاق ہی کرتے رہے تمام مذاکرات کے دوران۔ تو یہ اب ایک معاملہ ہے کہ، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ طالبان اب تھوڑا انتظار کریں گے، اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہوں گے کہ کابل میں کس طرح داخل ہونا ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ اہم ہے کہ جب وہ کابل پہ قبضہ کریں تو زیادہ خون نہ بہے، زیادہ جنگ ایسی نہ ہو جس سے عام شہریوں کو نقصان پہنچے۔ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ کم سے کم جانی یا مالی نقصان ہو۔ اور پھر آج طالبان نے ایک پریس ریلیز بھی ایشو کیا، اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ خواتین لڑکیوں کو اجازت ہوگی اپنے جو اسکول اپنی تعلیم جاری رکھنے کی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو خواتین کام بھی کر رہی ہیں ان کو بھی اجازت ہوگی، وہ اپنا آفس میں جہاں بھی کام کرتی ہیں وہ کام کرتی رہیں گی، تو کسی کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی اپنا کام اسی طرح کرتے رہیں گے۔
تو انہوں نے پھر ایک بار ایشورنس دلائی ہے، یقین دہانی کرائی ہے پوری دنیا کو اور افغانس کو پرٹیکولرلی کہ آپ کو قطعاً گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو اسلامی ہم امیرٹ افغانستان وہ ہمارا نظریاتی ایک چیز ہے، اس کو ہم اسٹیبلش ضرور کریں گے، لیکن اسلام ایک پروگریسو ریلیجن ہے اور اس میں کچھ چیزوں کو آبزرو کرتے ہوئے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. خواتین کو بھی حق ہے کہ وہ کام کریں، تعلیم حاصل کریں. اسلام نے کبھی ان چیزوں پہ پابندی نہیں لگائی. تو طالبان جو ہیں وہ اس وقت اپنے حکمت عملی سے چل رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا طالبان دوحہ میں جانے سے پہلے کابل پہ اپنا تسلط قائم کرتے ہیں یا پھر وہ ایک اور میٹنگ کا انتظار کریں گے جہاں شاید اشرف غنی کے لیے اور کوئی راستہ نہ ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اشرف غنی استعفیٰ دیتے ہیں. اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر گورنمنٹ ان ایگزائل وہ اپنے تحت نہیں بنا سکیں گے، اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے اور صدارتی کرسی سے چمٹے رہتے ہیں تو پھر شاید ان کے ذہن میں ہو کہ وہ گورنمنٹ ان ایگزائل بنائیں. تو یہ ایک دلچسپ صورتحال آگے آنے والی ہے سفارتی اعتبار سے. اب طالبان اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی، اور پھر دنیا کس طرح ریسپونڈ کرتی ہے، خاص طور پہ جو ریجنل کنٹریز ہیں پاکستان، چین، روس اور تو سینٹرل ایشین جو نیبرنگ کنٹریز ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایران. تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ان ممالک کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے وہ تیز کریں. مجھے یقین ہے کہ طالبان کے ساتھ بھی ہمارے کہیں نہ رابطے تو ضرور ہوں گے، اور یہ بھی اچھا ہے کہ ہم نے اپنے سفارت خانے یا قونصل خانے بند نہیں کیے، کیونکہ طالبان اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو مغربی دنیا شور مچا رہی ہے، اپنے سفارت خانے میں کمی کر رہی ہے، وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا چاہ رہی ہے، تو یہ بھی سارا ایک گمکس ہیں. ان کو معلوم ہے کہ طالبان اگر کابل میں قبضہ کر بھی لیتے ہیں تو وہ کسی بھی غیر ملکی سفارت خانے کو نشانہ نہیں بنائیں گے، کوئی مسائل ان کے لیے کریٹ نہیں کریں گے، اور یہ بڑا اسموتھ ہو جائے گا اگر جو ہے کابل افغانستان کی کابل جو انتظامیہ ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. طالبان جو اس وقت ان کی حکمت عملی ہے وہ بالکل یہی ہے کہ اسموتھلی سارے کام ہوں اور وہ بڑا اسموتھلی اور پیسفلی اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ری اسٹیبلش کریں. تو اب ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت اشرف غنی پہ ہے، اور جو ان کے رفقائے کار ہیں ان پہ زیادہ ذمہ داری آن پڑی ہے. تو ہم آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.